میرا نام رمیسہ عثمان ہے. جب میں 10th گریڈ میں تھی تو اس ٹائم پہ آئی جسٹ رینڈملی میڈ سم تھنگ. سو جو ہمارا بیسک ٹاپک ہے وہ ہے پیرنٹنگ. I had to decide something about my career. NCA کے اسٹوڈنٹس and all art and dance and اس میں ہوتے ہیں, so I cannot do. مجھے بیکاز گھر کی طرف سے سپورٹ تھی, سو آئی واز لائک اوکے, لائک پورا دن آئی ایم پریکٹسنگ تھنگ. تو ابھی آپ کی کمپنی میں لائک کتنے امپلائیز یہ کام کر رہے ہیں؟ ایک وومن لیڈ کمپنی ہو جس میں ہم ساری پیرنٹس آر ایموشنلی ڈپینڈنٹ آن دیئر چائلڈ. استخارے کا مطلب یہ ہے اللہ سے مشورہ کرنا. You have to sacrifice, you have to compromise your time, everything. زیادہ سے زیادہ جو ڈپریشن کیسز ہوتے ہیں وہ اسی فیملی کی وجہ سے ہوتے ہیں. السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. دی کوورڈ مائک کی عید اسپیشل سیریز کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حاضر ہیں, اور وہ خود ایک بزنس وومن بھی ہیں. سو ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمد للہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ. اب میں چاہوں گی کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں, آپ اپنا انٹرو دیں, اور اس کے علاوہ آپ اپنے بزنس کے بارے میں کچھ بتائیں. اچھا, میرا نام رمیسہ عثمان ہے اور میں CEO ہوں ڈیزائنیٹو اسٹوڈیو کی, وچ از بیسیکلی اے گرافک ڈیزائن اسٹوڈیو, مارکیٹنگ ایجنسی ٹائپ ان ایزی ورڈس. اور میں کو فاؤنڈر ہوں ڈیجیٹل وسیب کی. سو بیسیکلی سنس آئی واز ان گریڈ 8 آئی بین ڈوئنگ آرٹ اینڈ ڈیزائن اینڈ اسٹف. مجھے بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ تھا. ہاؤ آئی فگرڈ اٹ آؤٹ, جب میں 10th گریڈ میں تھی تو اس ٹائم پہ آئی جسٹ رینڈملی میڈ سم تھنگ آن دا پریزنٹیشن کی جو مائکروسافٹ کی چیز ہوتی ہے اس میں, اینڈ مائی پیرنٹس اپریشیٹڈ می اے لاٹ. لائک مائی فادر واز لائک او مائی گاڈ, ہم نے مطلب اس سے خوبصورت تو کوئی چیز ہی نہیں دیکھی نا. سو آئی تھنک دیٹ واز دا پش. اینڈ دین اس کے بعد آفٹر وہ جو 10th گریڈ کے بعد ہمارے سمرز میں چھٹیاں نہیں ہوتی جو زیادہ ساری ہوتی ہیں, اینڈ دین آپ کی فرسٹ ایئر اسٹارٹ ہوتی ہے, آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے. اس بریک میں اٹ واز لائک 4 months یا 5 months کی بریک, اس میں آئی ہیڈ دس تھنگ کہ مجھے فگر آؤٹ کرنا ہے ابھی کہ مجھے آگے لائف میں کیریئر وائز کیا کرنا ہے. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم میں نے نیا پردہ اسٹارٹ کیا تھا, وچ واز کائنڈ آف تھوڑا سا ڈیفیکلٹ فار می. آئی وانٹ سے بہت ڈیفیکلٹ بیکاز آئی ہیڈ اسٹوریز آف ادر پیپل اینڈ دے ایکچولی ہیو دا ریئل ہارڈ ٹائم اس میں. سو ایسا تھا کہ بیکاز اسکول ٹائمنگ میں اس ٹائم پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس گروپ کے ساتھ ہوتے ہو اس کی طرح دکھنا ہوتا ہے, اس کی طرح بات کرنی ہوتی ہے اینڈ آل نا. تو جب میں نے اسکول جاتے ہوئے ابایا کرنا اسٹارٹ کیا تھا, سو آئی ہیڈ دس تھنگ جس میں آئی ڈونٹ وانٹڈ اینی بڈی ٹو سی می کہ آئی ایم ڈوئنگ دس. آئی ڈونٹ نو ویئر دس واز کمنگ فرام, بٹ مجھے نہیں اچھا لگتا تھا جب کوئی دیکھتا تھا. سو آئی ہیڈ دس تھنگ فار فیو منتھس جس میں آئی یوز ٹو ہائڈ مائی ابایا فوراً, اینڈ جاتے ہوئے آئی یوز ٹو ویئر اٹ اونلی وین کوئی نہ دیکھ رہا ہو جب. اینڈ دین یہ چیز تھوڑی سی اوبویس بعد میں تھوڑا میں کمفرٹیبل ہو گیا. اینڈ دین وین آئی اسٹارٹیڈ لرننگ اباؤٹ اٹ, دین آئی واز لائک نہیں, یہ میں خود کر رہی ہوں اینڈ اس کی یہ ریزن ہے. سو اف اینی بڈی آسکس آئی کین سے کہ کیا وجہ ہے یہ وہ. اینڈ دین اس کے بعد ہم لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کیریئر کے بارے میں, تو یہ دونوں چیزیں بہت مرج ہو رہی تھی. ویئر آئی ہیڈ ٹو ڈیسائڈ سم تھنگ اباؤٹ مائی کیریئر, اور دوسرا وین آئی واز لرننگ اباؤٹ دین اس ٹائم پہ, تو آئی واز لائک کہ کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں آئی کین اسٹے ان دس کائنڈ آف اٹائر, دس کائنڈ آف لائف اسٹائل دیٹ آئی ایم لرننگ اباؤٹ, اینڈ آئی ووڈ لو ٹو اینڈ آئی ووڈ obviously follow this, but still do this art and stuff thing. But one thing I knew was کہ جو آرٹ اینڈ ڈیزائن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے NCA میں, اور NCA کا مطلب ہے all the haram stuff. بیکاز وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں NCA کے اسٹوڈنٹس اینڈ آل آرٹ اینڈ ڈانس اینڈ اس میں ہوتے ہیں. سو آئی کین ناٹ ڈو. سو آئی ہیڈ دیٹ فیز ویئر آئی تھاٹ کہ اچھا آئی کین ناٹ ڈو دس, اینڈ دین آئی ٹرائیڈ فگرنگ آؤٹ کہ اوکے اف ناٹ دس دین واٹ. بٹ میری سسٹر اور امی ابو بھی سب ہمیشہ سے یہ کہتے تھے ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, وی ول نیور فورس اینی تھنگ. سو اس میں دین آئی سیٹ ون ڈے اینڈ آئی واز لائک کہ کیا میں یہ ایسی چیز نکال سکتی ہوں کہ میں آرٹ اینڈ ڈیزائن بھی کروں بٹ میں یہ چیزیں بھی سائڈ پہ لے کے چلوں. سو آئی ٹرائیڈ فائنڈنگ پیپل آن انسٹاگرام کہ کوئی اس طرح سے ہو, پر اس ٹائم میں مجھے کوئی نہیں ملا.
بٹ آئی تھنک کہ مجھے بیکاز گھر کی طرف سے سپورٹ تھی, سو آئی واز لائک اوکے یہ چیز بھی میں کنٹینیو کر سکتی ہوں اور اپنا کیریئر آرٹ اینڈ ڈیزائن میں بھی کر سکتی ہوں. Since then, I started like learning about graphic design. I started learning about creative direction and videos and all of those stuff. And then I was like, okay, اس کے لیے تو یونیورسٹی جانا پڑے گا, بٹ یونیورسٹی کے لیے تو فری مکسنگ ہوتی ہے and I don't want to go in free mixing. So what am I supposed to do اب تو پھر دوبارہ سب کریش, اب تو میں نہیں اسٹارٹ کر سکتی. And then I started discussing it with my family, with my father, and he was like, okay, ڈونٹ گو یونیورسٹی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ خود ہی کر لو. اور ٹھیک ہے. اینڈ دین آئی ڈیسائڈ صحیح مجھے یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آئی ول ڈو تھنگز آن مائی اون, یوٹیوب کروں گی اور پریکٹس کروں گی یہ وہ. سو بیکاز آئی ہیڈ دس مائی مائنڈ کہ میں تو یونیورسٹی نہیں جا سکتی, سو آئی کیپٹ ڈوئنگ اے لاٹ, لائک پورا دن آئی ایم پریکٹسنگ تھنگ. سو اس ٹائم میں جو میرا 10th کے بعد والے 4 months اس ٹائم میں نے گرافک ڈیزائن کی ہر چیز کر لی تھی, میں جتنا کچھ کر سکتی تھی. آفٹر دیٹ آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ ایک یونیورسٹی جس میں صرف گرلز اونلی یونیورسٹی ہے, اینڈ دین ان کا آرٹ اینڈ ڈیزائن کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے. دین آئی واز لائک وائی ناٹ, بٹ تب تک مجھے بہت کچھ آ چکا تھا. سو دا مومنٹ آئی انٹرڈ مائی یونیورسٹی, فرسٹ سیمسٹر کے اینڈ میں ہی آئی گاٹ پروجیکٹس بیکاز مائی ٹیچرز ور لائک آپ کو تو آلریڈی آتا ہے, سو وی ول ہیلپ یو ان دیٹ. اینڈ دین وہاں سے آئی اسٹارٹیڈ گروئنگ, اینڈ فرسٹ سیمسٹر میں ہی آئی ڈیسائڈیڈ کہ آئی میک اے کمپنی بیکاز آئی ایم ناٹ اے جاب پرسن. I cannot do 9 to 5. I cannot work under any guy or even anyone. So I knew that from very beginning because my father is a businessman and he always told me کہ نہیں, this is not even a thing. Job تو کرنی ہی نہیں ہے. Don't do anything but job نہیں کرنی. So the reason behind me wanting to have a company of my own was کہ I want کہ ایک women led company ہو جس میں ہم ساری گرلز وومن مل کے ایک کمپنی چلائیں. If I am a creative person but I don't have that space, there's no one to tell me کہ کس ڈائریکشن میں جانے, because obviously my family didn't know. My father said okay آپ جاؤ یہ کرو, but he didn't know, he just supported me کہ if she is saying اتنے اس سے and he trusted me, he was like ٹھیک ہے she'll figure it out. اگر نہ بھی ہو سکا, when I was going university was like مشکل ہی ہے کہ آپ یہاں پڑھو اور اس چیز کو کنٹینیو کرو. I was like fine, let me give it a try. So yeah, اس کے بعد یہ کہ so this was the basic main reason behind me wanting a company. And then سب سے پہلے obviously میں نے اپنی کلاس والوں کو دیکھا, ان میں سے جو مجھے لگا کہ یہ لوگ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو میرے ساتھ مل کے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. Then I realized کہ اوکے میرے ساتھ کے کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایسے نہیں ہیں جو میں انٹر کر سکتی ہوں, بیکاز none of them had ایسا ایکسپیرینس میرے جیسا where I was working before university. So I started talking to my teachers, I started talking to my seniors, and that's where I had like couple of people جس میں we made a Designative studio, and وہاں سے we did a lot of work, we got a lot of international clients and all of stuff. So now it has been more than 3 years, 4 years. We have a women-led business, Designative studio, and all of them designers are girls, then newly graduated and married. So yeah, like that. This is all about Designative studio. تو لگا آپ نے یہ اسٹیپ تبھی لیا جب آپ کو فیل ہوا کہ یار نہیں, عورتوں کے لیے فار ایگزامپل نقابیز کے لیے ایک ایسی اسپیس ہونی چاہیے. یا بیکاز مجھے نظر نہیں آیا اس ٹائم پہ, اینڈ جہاں پہ بھی میں ٹرائی کرتی تھی فار ورک اینڈ اسٹف, they wanted me to show up for interview and they would have that, اس طرح سے دیکھتے تھے کہ اوکے if she covers تو کیا سین ہوگا. لائک سیکنڈ تھاٹ ان کو آتا تھا کہ a better option is someone جو اس طرح سے نہ ہو. سو that's where I thought کہ اگر میرا اس طرح سین ہے تو میری طرح اور لڑکیوں کا بھی ہوگا, so why not make a space for them. تو ابھی آپ کی کمپنی میں لائک کتنے امپلائیز یہ کام کر رہے ہیں جو لوگ ہیں؟ Right now we have around 8 to 10 people. ماشاء اللہ, Yeah. ماشاء اللہ. تو میں اب تھوڑا اس ٹاپک کی طرف چلنا چاہوں گی جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اب, ٹھیک ہے, جس کے لیے اصل جو مقصد ہے ہمارا. سو جو ہمارا بیسک ٹاپک ہے وہ ہے پیرنٹنگ, اسلامک پیرنٹنگ اور ٹاکسک فیملیز, براؤن ہولز اور ٹائپس کا. تو پہلی چیز یہ کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کبھی آپ نے ایسی چیز ایکسپیرئنس خود کی ہو یا دیکھی ہو
لائک ان اے سینس ٹاکسک فیملیز ان اے سینس کہ بچے وہ نہیں کر پا رہے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے, یا پھر اگر انہوں نے کیا بھی, اگر انہوں نے پیرنٹس کی طرف سے وہ پریشر آ رہا ہے اور وہ رسپانسبلٹیز ان کے کندھے پہ ڈالی جا رہی ہیں جو سب سے پہلے تو وہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی, سیکنڈلی وہ کر بھی نہیں پا رہے, دین واٹس دا پوائنٹ. سو پیرنٹس کو نہیں سمجھ آ رہی. آنیسٹلی میں نے بہت زیادہ سارے کیسز دیکھے ہیں جس میں پیرنٹس آر ایموشنلی ڈپینڈنٹ آن دیئر چائلڈ, which is quite scary because once a parent is dependent on a child, uske baad don't accept the kid to trust anyone. بالکل بالکل بالکل. They cannot trust anyone because اگر کسی فیملی میں اس ٹائپ کا سین ہوتا ہے کہ both parents are in an argument and there is this one child who stood up and thinks he got to fix it and he tries to fix it, he might fix it or he might not fix it. But first of all, if parents want to fix it, tab fix hoga. Agar parent nahi karna chahte, the kid cannot do anything. They might say کہ ہاں اچھا ہمارے بچے نے ایسے کہہ دیا, ہمارا بچہ ایسا کہے گا تو مدر مائٹ سے کہ میرا بیٹا میرے لیے اسٹینڈ لے گا, فادر ول سے میری بیٹی میرے لیے اسٹینڈ لے گی, میرا بیٹا میرے لیے اسٹینڈ لے گا. ڈفرینٹ سینیریوز ہوتے ہیں. اس سب میں دا پیرنٹس ڈونٹ ریئلائز کہ کتنا بڑا وہ نقصان کر رہے ہیں اپنے بچے کی اگلی لائف کا, ہز ریلیشن شپس اینڈ ونس ہی اور شی گیٹس میرڈ. آج کل جو لائک زیادہ سے زیادہ جو ڈپریشن کیسز ہوتے ہیں وہ اسی فیملی کی وجہ سے ہوتے ہیں. جو فیمیلز ہوں یا جو بھی بچے جو ان میرڈ ہیں وہ زیادہ تر فیملیز پیرنٹس کی وجہ سے ڈپریسڈ ہوتے ہیں. ون تھنگ دیٹ آئی ہیو ریئلائزڈ, آئی ہیڈ دس تھنگ ان مائی مائنڈ دیٹ اوکے یو ہیو ٹو اوبے یور پیرنٹس, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور پیرنٹس, اینڈ یو ہیو ٹو بی اے پیس میکر ایٹ ہوم, اینڈ یو آر سپوز ٹو بی سم ون ہو ڈز سم تھنگ دیٹ گھر میں پیس ہو جائے. someone who struggles and does everything to maintain the peace despite جو گھر کے بڑے ہیں they want it or not want it. But you know most of the cases میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, most of the cases میں یہ ہو رہا ہوتا ہے ایک پیرنٹ چاہتا ہے کہ پیس ہو, ایک پیرنٹ چیزیں فکس کرنا چاہتا ہے, دوسرا بھی فکس کرنا چاہتا ہے, even the kids want the peace, but unfortunately تینوں کے perspective, تینوں کی ایکسپیرینسز, تینوں کا وے آف سینگ ون پرابلم از انٹائرلی ڈفرینٹ. بالکل. دیٹ از دا ریزن دیٹ وہ ایون تو سب کا ایک ہی پرابلم ہے وہ سالو نہیں ہو رہا. دا اونلی سولوشن دیٹ آئی فائنڈ از دا موسٹ افیکٹو از دیٹ یو نیڈ ٹو میک یور پیرنٹس سٹ اینڈ لسن ٹو یو, اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ مچ آف کریج اینڈ پیشنس ٹو لسن ٹو دیم. یو آر سپوز ٹو لسن ٹو دیم اینڈ سی وہ کہاں سے آ رہے ہیں. مے بی جو آپ کے ذہن میں دماغ آ رہے ہیں, میرے فادر نے یہ کیا, میری مدر نے یہ کیا, میری سسٹر نے یہ کیا, میرے بردر نے یہ کیا, ان کو ایسے کر لینا چاہیے تھا, ان کو ویسے کر لینا چاہیے تھا. مے بی وہ اس طرح سے سوچ ہی نہیں رہے. ہو ڈزنٹ وانٹ اے گڈ ہوم, ایوری ون وانٹس دیٹ. یو نیڈ ٹو سٹ, یو نیڈ ٹو میک پیرنٹس انڈرسٹینڈ یور پرسپیکٹیو, اینڈ یو نیڈ ٹو اینڈ دین سیکریفائس اینڈ کمپرومائز. یو ہیو ٹو سیکریفائس, یو ہیو ٹو کمپرومائز یور ٹائم, ایوری تھنگ. بیکاز یہ پیشنس آنا کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, but still listening to them and then بہت ٹائم تو اس کے بارے میں سوچنا, اینڈ دین اس کو سولوشن نکال کے ان کے مطابق ان کو وہ سولوشن دینا, شاید وہ بہت تھوڑا افیکٹو ہو, بہت کم افیکٹو ہو. بالکل. بٹ with time وہ چیز ایک دن آ کے وہ چیز کافی حد تک ریزالو ہو جائے گی. تو لائک ابھی جو ہے میں گھر کی بڑی اولاد کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی, بیکاز پیرنٹس کے بعد فیملی کو صحیح رکھنے والی, فیملی کو چلانے والے وہی ہوتے ہیں, چاہے وہ ایک لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو, جو کہ پہلی ہوتے ہیں, پہلی اولاد ہوتی ہے. سو میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. ان کے بارے میں آئی ڈونٹ تھنک سو اتنی بات ہوتی ہے. لائک آپ کو پرابلم ہے پیرنٹس سے ہے, آپ پیرنٹس کے بارے میں بات کرو گے. آپ کو کوئی بھی ایشو ہے وہ پیرنٹس سے بات کرو گے. آپ کو مطلب آلدو آپ کی وہ پہلی جو ہوتی ہے بیٹی یا بیٹا وہ بہت کچھ کر بھی رہا ہوتا ہے فیملی کے لیے, بٹ وہ ایک لائک سمجھو نا کہ ایک پیچھے ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ پہ ہوتا ہے. کبھی اس کو سامنے نہیں لایا جاتا اس طرح سے, اور کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. وہ خود ایک لائک ایک
سمجھو ایک پیشنٹ سے وہ ڈاکٹر بنا ہوتا ہے. کبھی خود بھی پیشنٹ تھا, اس نے اپنی علاج خود کیا, اس نے دوسروں کا علاج بھی کیا جب وہ خود ایک پیشنٹ تھا. پھر وہ جا کے اب اس کی اتنی مہارت اس کو حاصل ہوئی ہے کہ اب وہ لائک کسی بھی چیلنج کو فیس کر سکتا ہے جو کہ اس کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے. لائک اب ہم تھوڑا اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. I feel کہ this happens a lot, اور sometimes this I feel like اگر it's a male child, it makes the male child a strong person. That's what psychology says. And when it's a female child, the eldest one, it breaks her sometimes. بالکل بے شک. Why? Because you are supposed to protect your daughters. You're not supposed to put a pressure to make them stronger. Not at all. The more you preserve them, the more you take care of them, believe me or not, وہ تب اسٹرانگ ہوں گی, تب ان کو اپنی ورتھ پتہ چلے گی, تب وہ نیکسٹ فیملی میں ایز اے اسٹرانگ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ پرسن رہ سکیں گی. اٹس نیور لائک دیٹ. اینڈ آئی ہیو ہرڈ دس اے لاٹ کہ وین پیرنٹس سے کہ یہ ان چیزوں سے گزریں گے تو ان کو پتہ چلے گا. It's different for every child, and sometimes it's not even okay for a male child. Maybe he's different, maybe he's different, but maybe وہ اتنی کیپیسٹی ہو ہی نہ اس میں. Yes, ہو سکتا ہے. But if we talk about the eldest daughters, they are the ones who take the responsibility اپنے کندھوں پہ because of their empathy. That ان کے اندر empathy اتنی ہوتی ہے that they are like کوئی بھی اگر ایشو چل رہا ہے I am supposed to fix it. They jump in, they try to fix it. Sometimes they cannot. بہت کم ٹائم ہوتا ہے they do. But how it's breaking them, how it's harming their mental health, کیا کیا consequences ان کو دیکھنے پڑیں گے بعد میں, that is kind of scary. This is what. لیکن ہوتا ہے لائک ایسا بھی ہے کچھ ایک نیگیٹو پارٹ بھی ہے اس کا, نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے جو کہ ایک بندے کی پرسنالٹی پہ پڑتا ہے, بٹ ایک پازیٹیو بھی ہے بیکاز وہ اسٹارٹ میں ہی اتنی رسپانسبلٹی سنبھال لیتی ہے یا لیتا ہے کہ اس کے لیے آگے آئی گیس اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. بٹ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں, کچھ آئی گیس ہوتے ہیں جو ہمارے جو مطلب ایک جنریشن گزر چکی ہے, اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان کے ساتھ جو ہوا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اولاد کے ساتھ کر گئے. Yes. وہ نہیں چاہتے تھے بٹ پھر بھی ہو گیا کیونکہ ان کا ایٹیٹیوڈ, انہوں نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں. سوچا نہیں. ایک پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈ دونوں ہوتی ہے ایک بڑی بیٹی یا بڑے بیٹے کی. تو میں چاہوں گی کہ آپ کچھ پازیٹیو سائڈ کے بارے میں بات کریں. اوکے, دا ون تھنگ دیٹ آئی ہیو نوٹسڈ از کہ ویسے ہی ایک فیمیل چائلڈ میں ایمپتھی زیادہ ہوتی ہے. سو وٹ ہیپنز از کہ اس سارے سیناریو کو دیکھ کے وٹ شی ڈز از کہ وہ ایمپتھی اور بلڈ ہو جاتی ہے, بیکاز ایمپتھی جو ہے وہ مدر سے آتی ہے. ٹھیک ہے, تو مدر میں بہت زیادہ ایمپتھی ہوتی ہے, سو دیٹ شی کین ٹیک کیئر آف کڈز اینڈ آل, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہوتی ہے. جب ایلڈسٹ ڈاٹر پہ یہ چیز آتی ہے کہ ان کو سبلنگ سنبھالنے پڑتے ہیں, دین دے بلڈ ایمپتھی. اس سے کیا ہوتا ہے, لائک یو سیڈ کے بعد کے ریلیشن شپس میں دوسرے گھر میں وہ ان کو ایک ایز اے اچھا ایکسپیرینس وہ لے کے چلتی ہیں کہ اوکے ناؤ آئی کین like see things differently. And then like we were saying کہ positive چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ they give extra to everyone because ان میں empathy بہت زیادہ ہوتی ہے. And then they think کہ اچھا جس طرح سے میں نے اپنے گھر میں سب کو سنبھالا تھا, I'm supposed to take care of other people. So here's the point, even though we're talking about the positive thing, but here's the point where they need to think کہ میری کون سی responsibility ہے اور کون سی نہیں ہے. But yeah, they're very caring, they're very empathetic, everyone loves them because they give a lot, all of that. That's a positive thing. Because they experience, کبھی کبھار ان کے لیے تھوڑا سا ہو بھی جاتی ہے. Yes, because they think they just have to give. ان کو اور کچھ نہیں, they just have to give, and most of the time we've seen کہ وہ selfless ہوتے ہیں. بالکل. They don't ask for anything. And even the bare minimum they find, oh my god اتنا اچھا ہو گیا, آپ نے ایسے کر دیا, آپ نے ایسے کر دیا. So because they have seen کہ ان کے اپنے گھر میں ان نے جب وہ چیز سنبھالی ہوتی ہے, then they are like کہ if I have felt that pain, I don't want anyone to feel that pain. This happens a lot of times. And then that is why when باقی سینیریوز میں کسی دوسرے فرینڈ سرکل میں, دوسرے فیملی میں, کہیں پہ بھی جب وہ ہوتے ہیں, then they are like آپ دیکھ لو, کوئی بھی ان کی اپنی چیز ہے وہ ان کو دے دیں گے,
کہیں پہ بھی پرائورٹائز کرنا ہے تو اپنے آپ کو نہیں کریں گے, وہ دوسروں کو کریں گے, اینڈ دے فیل اوکے ود دیٹ. وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں خوش ہوں کہ آپ لوگ خوش ہو. بالکل بالکل بالکل, بہت سیلف لیس ہو جاتے ہیں. دس ساؤنڈز ویری نائس, دس لکس ویری نائس اینڈ آل آف دا اسٹف, بٹ ان ریئلٹی ان نے اپنے آپ کو پرائورٹائز کرنا چھوڑ دیا. واٹ ایلس ڈو یو وانٹ, کہ کیا نشانی ہوگی کہ دیر از ہارم جو ان کے ساتھ ہوا ہے. سو ایٹ دس پوائنٹ ایوری چائلڈ شوڈ ریئلائز کہ بھائی not to be selfish but prioritize yourself. Be a giving person, but you're not supposed to give everyone. You're not supposed to give a wrong person. You're not supposed to be itna available کہ people don't even take you seriously بعد میں. تو میں چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے خود کبھی ایکسپیرینس کیا ایسا؟ Yeah, I've seen the moments where you are supposed to make peace between people, make people sit and make them realize things. And I think because me and my family were very supportive for each other, that is why I think it was easy to get things fixed. For example, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ریسنٹلی میری فرینڈ سے بات ہو رہی تھی تو ان کا سینیریو بھی اسی طرح سے بن رہا تھا ویئر پیرنٹس were not even trying to understand اپنے چائلڈ کا پرسپیکٹو. And there I felt while talking to my friend کہ she is also not trying to understand her parents, because at some point they might be wrong. آپ ایز اے چائلڈ آپ کو بیٹھ کے اپنے پیرنٹس کو سمجھنا ہوگا. They are not against you, but yeah, they are clueless. They are trying their best, but they are going wrong way. We agree, they are going wrong way. So اس میں اس کی پورے سینیریو میں this happened کہ she slowly started listening to her mother, she slowly started listening to her father, where she realized کہ اچھا کس طریقے سے I can make them sit and talk to each other and fix the problem. And after years and years they got it fixed, they finally got it fixed. So I think again وہی communication والی چیز آ جاتی ہے. And another example is where parents get into a fight and they try to make up, but they cannot make up because they think they need a third party, and for some reason they think their children can be a good third party, which is the worst decision. You can never make your child a third party because they'll be biased. How can a child not be biased when your parents ask you کہ okay, tell me unbiased طریقے سے who is right and who is wrong. تو فار ایگزامپل دیر از اے فیملی, ایک فیملی ہے جہاں پر کسی ایک پیرنٹس میں سے کسی ایک کی ایج زیادہ ہے, لیکن ان کی جو اولاد ہے وہ لیٹ ہوئی ہے, یا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ ایک کی ایج زیادہ ہے, اب وہ سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے بالکل کہ اس کو اس کی اولاد لائک ان کو سمجھائے گی اور پھر وہ چینج کریں گے اور پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو اس جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لائک اپنے ڈیسیجنس اپنے بچوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, بول رہے ہوتے ہیں, ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ریلیشن خراب ہو رہے ہوتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اولاد ڈسرسپیکٹفل نہیں ہونا چاہتی, بٹ وہ ہو جاتی ہے. اس کو تابع دار وہ ہونا چاہتی ہے کہ وہ فرما بردار بنے, بٹ ڈیو ٹو سم ریزنس جو کہ ان کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی, تو وہ ان کا ایسا ہو جاتا ہے کہ بدتمیز اولاد باغی ہو گئی ہے, اولاد بدتمیز ہو گئی ہے. سو میں چاہوں گی کہ آپ اس چیز کو ایڈریس کریں کہ بھائی وہ مطلب بدتمیز بھی نہ ہو, اور مطلب اس میں تو ظاہر ہے اب باپ کو کیا ہی مطلب پیرنٹس کو کیا ہی بندہ کہے گا کہ اوبویسلی ان کی ایک ایج ہو گئی, اب تو اولاد کو ہی کرنا پڑے گا جو کرنا ہے, خود کو خود ہی سنبھالنا پڑے گا. یا آئی تھنک اس سب میں سارے کے سارے سبلنگس کا رول پلے ہوتا ہے, ویئر دے آل ڈیسائڈ کہ کون سا مڈل پاتھ ہے جس میں وی شوڈ ناٹ لک لائک اے ڈسرسپیکٹفل چائلڈ. ایٹ دا سیم ٹائم سبلنگس کا بھی آپس میں کوئی ایسا خاص ریلیشن نہیں. سی سبلنگس کا تو آپ کا جنریشنل گیپ نہیں ہے نا, دس از سم تھنگ یو کین فکس. ایون اٹس ڈیفیکلٹ, بٹ ایٹ لیسٹ جو پیرنٹس والا جنریشنل گیپ ہے وہ آپ کا سبلنگس میں نہیں ہے. میک دیم سیٹ پیار سے اور جس طریقے سے بھی, یو ہیو ٹو کم, ایک آپ کو اس پہ آنا پڑے گا سب سے پہلے. ونس یو ہیو ایک اوپینین, ایک پرسپیکٹیو, دین یو کین لائک
پیرنٹس آپ کا ایک نیکسٹ اسٹیپ ہوتے ہیں. سو آئی تھنک اٹ از ہارڈ بٹ یو ہیو ٹو میک اپ وتھ یور سبلنگس فرسٹ. ان میں بھی یو ہیو ٹو فائنڈ, آپ کو ایک درمیانہ راستہ دیکھنا ہوگا کہ جس میں آپ کے سبلنگس بھی اوکے ہوں اور آپ بھی اوکے ہوں. کچھ آپ کمپرومائز کریں گے, کچھ وہ کمپرومائز کریں گے, شاید وہ غلط بھی ہوں کہیں پہ, ان کو آپ کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آنیسٹلی اسپیکنگ یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہوتا ہے, اس بہت ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ وین وی آر ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف اللہ, وی ہیو توکل, تو تھوڑا تھوڑا ہو جاتا ہے. لائک آہستہ آہستہ خود کو خود ہی کرنا پڑتا ہے, بیکاز دیر از نو سم ون, ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو باہر سے آ کر آپ کی فیملی کو سپورٹ کرے گا یا جو بھی ہے آپ کو سپورٹ کرے گا. جیسے ہم لوگ جنریشن گیپ والی ایگزامپل لے رہے ہیں تو اس میں یہی ہوگا کہ بیکاز اٹس ویری ویری ٹف کہ آپ پیرنٹس والا وہ کریں تو آپ کو سبلنگز والا کرنا ہوگا. تو پرابلم یہاں ہوتی ہے کہ وہاں پر فیملی کا ایک مین ہی چینج ہو جاتا ہے نا. فیملی سپوز ٹو بی لائک سپورٹیو فیملی ہوتی ہی, سب کی سیم ویلیوز, سیم گولس, ایٹ لیسٹ سیم خیالات ہوں. اسی لیے لائک نارملی براؤن جو فیملیز ہوتی ہیں وہاں پر فورس کیا جاتا ہے اولاد کے لیے. دیکھیں اب یہ پرابلمس اسی گھر میں آتی ہیں جہاں پر وہ مینٹلی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے, بٹ وہ سب خوش ہوتے کہ بھائی ہماری اولاد ہو رہی ہے. آپ پہلے خود تیار نہیں ہو, آپ پہلے خود مینٹلی ریڈی نہیں ہو, آپ نے خود کو اتنا کر نہیں لیا کہ آپ کسی کی پرورش کر سکو, کسی کی تربیت کر سکو. تو پھر آپ میں جب خود اتنے فالٹ ہیں تو آپ ایک وہ ننھی سی جان کو لے کر آ کر اس کو کیسے سکھا سکتے ہو جب آپ خود نہیں پراپر سیکھے. یہی مین پوائنٹ ہے کہ آپ اس ٹائم پہ شادی ہی کیوں کرتے ہو. سو فرسٹ ڈیسیژن جو آپ نے لینا تھا, مین ڈیسیژن, وہ تب تھا جب آپ شادی کر رہے تھے. بایولوجیکلی شادی کے لیے تیار ہونا از ناٹ شادی کے لیے تیار ہونا. اسی لیے سب کے ڈفرینٹ ایجز میں شادی ہوتی ہے. جب آپ ایک بچے کی کمپلیٹ تربیت کرنے کے لیے تیار ہو, جب آپ ایک انسان کے ساتھ ان کی برائیوں, اچھائیوں اور ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے کا آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے, اس کے ساتھ تیار ہو, تب آپ اس شادی کے انسٹیٹیوٹ میں انٹر ہوتے ہو. دیٹ از وائی کہ ہم لوگوں کے ڈفرینٹ ٹائم پہ شادی از فائن, لیٹ شادی از فائن, بٹ کسی ایسے ٹائم پہ شادی بھی کر لینا کسی سے بھی, اینڈ دین آپ کا بچہ بھی ہو گیا, اور ناؤ یو آر لائک کہ اوکے ٹھیک ہے بچہ ہے, اینڈ ابھی دیکھ لیں گے, اینڈ دین ابھی آپ اپنے آپس میں ریزالو کرو بیکاز آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی, اس کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی, بیکاز آپ کے اندر تو ابھی وہ والی پیشنس ہی نہیں ہے کہ دوسرے کی برائیوں کو یا دوسرے کی پیشنس ایک جو ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ رہ رہے ہو, اٹس اے بگ ٹاسک, تو اس کو ایکسیپٹ کرنا, یہ چیز آپ کے اندر آنی. آئی تھنک یہ صرف اور صرف نالج سے آتی ہے. یہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے, ان سے بات کرنے سے, شادی شدہ لوگوں سے بات کرنے سے اس کے بعد آتی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. دین یو ریئلائز کہ اچھا یہ مسئلے بھی ہوتے ہیں, ایم آئی ریڈی فار اٹ, اینڈ دین یو پریپیئر یور مائنڈ. آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرتے ہو کہ کل کو اچھا اس ٹائپ کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں, اور ہر بندے میں برائیاں اچھائیاں ہوتی ہیں. پھر آپ چوز کرتے ہو کہ کس ٹائپ کی چیزیں جو میں کمپرومائز کر سکتی ہوں, کس ٹائپ کی چیزیں میں بالکل کمپرومائز نہیں کر سکتی. دس از ویئر آپ چوز کرتے ہو. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشن دیا ہے کہ آپ نے جس ٹائم پہ شادی کرنی ہے اور جس سے شادی کرنی ہے. آپ اپنے بچوں کا جو فادر ہے وہ چوز کر سکتے ہیں, بٹ آپ کے بچے نہیں چوز کر سکتے. یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے جب آپ لیتے ہیں. سو میں اگر آئی ایم نو ون ٹو ایڈوائز ویسے, بیکاز آئی ایم ناٹ میرڈ, بٹ اگر مجھے ایڈوائز دینی ہوئی تو آئی وڈ سے کہ آپ زیادہ سارا ٹائم لیں چوز کرنے میں, کسی کے پریشر میں نہیں کریں. جن کے پیرنٹس سپورٹیو ہیں بہت اچھی بات ہے, جن کے پیرنٹس سپورٹیو نہیں ہیں ان کو سمجھائیں کہ کیوں آپ کو ٹائم کی ضرورت ہے اور یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے. سمجھائیں, اور اگر نہیں سمجھتے تو سختی کریں, یا پھر اگر آپ کو وہ برا کہتے ہیں کہ بھائی تم ایسی کر لو, لے لو وہ, لیکن وہ تھوڑی دیر کی ہے, وہ تھوڑی دیر کی ہے, وہ تھوڑا ناراض ہوں گے, خفا ہوں گے, شاید برا بھلا بھی کہہ دیں, بٹ تھوڑے ٹائم بعد ٹھیک ہو جائیں گے نا. بٹ یہ جو فیصلہ آپ ایک بار لیں گے اس کا ریٹرن نہیں ہے. تو لائک اب جیسے ہے اولاد کو سب لوگوں نے, مجھے ایسا لگتا ہے, مذاق سمجھا ہوا ہے. مذاق ان اے سینس کہ شادی ہو رہی ہے, اس کے بعد بس پریشر ڈال رہے ہیں بڑے کہ بچہ کر لو, اور بچہ لائک
پیرنٹس کچھ کہہ بھی نہیں رہے نا, جو مطلب شادی شدہ کپلز ہیں وہ کچھ آگے سے ایکسکیوز بھی نہیں دے رہے, اینڈ پرابلم ان کو ہے کہ ان کو نہیں کرنا, بٹ وہ ایک سالڈ ریزن نہیں دے رہے یا سمجھا نہیں پا رہے آگے کہ بھائی ہم تیار ہی نہیں ہیں, ہم کیوں اتنی بڑی ذمہ داری لیں جب کہ ہم خود ریڈی نہیں ہیں. تو میں چاہوں گی کہ یہاں پر آبویسلی ہم میں سے کوئی بھی میرڈ نہیں ہے, آبویسلی ہمارے کوئی بھی بچے نہیں ہیں, لیکن ہمارے ذہن میں کچھ ڈیو ٹو ایکسپیرینسز اینڈ آفٹر اتنی چیزوں کے نالج کے بعد ہمیں کچھ چیزیں پتہ ہیں جو کہ رولس ہیں, جو کہ ہونی چاہیے, جو کہ امپورٹنٹ ہیں. وہ آپ وہی چیز آپ میرڈ سے پوچھیں ان میرڈ سے پوچھیں وہ سیم ہی ہے, تو ہم ایٹ لیسٹ وہ چیز بتا سکتے ہیں. ہم اپنا ایکسپیرینس نہیں دے سکتے, وہ نیور نو. ہم ابھی جو چیزیں بول رہے ہیں وہ ہم میرڈ لوگوں سے پوچھ کے بول رہے ہیں. تو ایکچولی میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی, مطلب ہم اس طرف میں جانا چاہوں گی کہ ہمیں ایکچولی کرنا کیا چاہیے. آل دو ہم لوگ ایکسپیرینسڈ نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم نے ان فیوچر اگر ایسا کچھ ہو گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے. اور آبویسلی ایجوکیشن, نالج اور اس سب کے بعد اور ایکسپیرینس کے بعد آئی تھنک کسی بھی پرابلم میں نا سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کس سے ایڈوائس لے رہے ہو. آفٹر آل آپ کسی بھی جب سچویشن میں آتے ہو فیوچر میں کبھی بھی, دین یو ہیو ٹو سی کہ آپ نے کس سے لینی ہے. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے سرکل. آپ کے ارد گرد آپ کا ایک لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کنیکشن ہونا چاہیے کہ جب کبھی اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی قسم کے ایشو آپ کو آتا ہے تو آپ ان سے ایڈوائس لے سکو. ایون کہ آپ ابھی میرڈ نہیں ہو, جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی آپ انہیں سے کنیکٹڈ رہو بیکاز موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی جب شادی ہو جاتی ہے دین ان کی سوشل لائف زیرو ہو جاتی ہے. وہاں پہ پرابلم آتا ہے بیکاز وہ اب کوئی بھی پرابلم سالو کرنے کے لیے وہ ایک اکیلی ہیں, اور پھر اس میں وہ ایموشنل بھی ہیں, وہ بائسڈ بھی ہیں, تو ان کے بچے بھی ہیں اور وہ ڈفرینٹ طریقے سے سوچ رہی ہے. تو ان کو ایک باہر کا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو ایک اچھا نالجبل اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے ہر طریقے سے وہ اس کو ایک وہ اوپینین اور وہ ایڈوائس دے جو اپلیکیبل بھی ہو. اور اگر کوئی ایسا آپشن ہو جہاں پر آپ کو لائک ہاں یا نہ میں چوز کرنا ہو, آئی پرسنلی پریفر کہ آپ استخارہ کریں. یس دیکھیں یہاں پر یہ چیز میں کلیئر کروں گی, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے مائنڈ میں استخارے کی کچھ اور ہی ایگزامپل ہے, کچھ اور ہی ڈیفینیشن ہے. آلدو استخارے کا مطلب یہ ہے اللہ سے مشورہ کرنا, اینڈ مشورے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتاتے کہ لائک یہ ایسے ہوگا. آپ فار ایگزامپل میں کہہ رہی ہوں کہ میں یہاں جاؤں یا نہ جاؤں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں ہاں یا نہ, آپ نے مجھے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. استخارے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جب مشورہ کرتے ہو تو آپ کو یا تو پازیٹیو یا تو نیگیٹو رسپانس ملتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ استخارہ کرو اور دیکھو کہ یہ پرابلم کیوں نہیں سالو ہو رہی. اب وہ کیوں نہیں وہ نہیں بتاتے اللہ تعالیٰ ایسے. آبویسلی استخارے کا مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ وجہ پوچھ رہے ہو, آپ تو ان سے مشورہ کر رہے ہو نا کہ ہاں کروں یا نہ کروں. تو یہ چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ استخارے کا اصل مقصد ہاں یا نہ مشورہ لینا ہے, وجہ پوچھنا نہیں ہے, یا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تو یہ کیوں نہیں ہو رہا یہ پوچھنا نہیں ہے. سو آئی پریفر کہ آپ ایڈوائس زیادہ تر اللہ سے لو اگر آپ اکیلے ہو. اور ایون کہ جب آپ کو اپنے نالج کے مطابق ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اوکے اس کا یہی ہے راستہ, یس اور نو کا, اینڈ دین وہ ڈیسیژن لینے کے بعد آپ نے ڈیسیژن لینے دماغ میں جو آپ سوچ لیتے نا کہ یہی چیز کرنی ہے, تو وہ چیز کرنے اور سوچ کے بیچ میں آپ استخارہ لے لو. تو اس میں آپ کو ایک یہ ہوتا ہے کیونکہ اب اس چیز کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کو بھی ہم نے انوالو کر لیا. سو استخارہ اس طرح سے کام کرتا ہے. تو جیسے کہ مشورہ لینا سننا برکت ہوتی ہے اس کام میں, جس کام میں مشورہ لیا جائے. اور اگر مشورہ ہی سیدھا اللہ تعالیٰ سے لیں تو کیا ہی برکت ہوگی, لائک کیا ہی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. آفٹر آل ہمیں لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی تسلی سے اور اس طریقے سے ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, پر ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, اسپیشلی یہ جو نالجبل لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت دین کا علم ہوتا ہے, بالکل اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے دل میں ہم سے بھی زیادہ, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے بہتر ہیں, اللہ تعالیٰ قریب وہ ہم سے زیادہ ہیں, تو بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ ان سے ایڈوائس لیں. اب لوگوں کو بیٹھ کے پرابلم ڈسکس کرنی ہوتی ہیں. یس. لیکن ایسے کہہ دو کہ اپنی پرابلم لو, ان کی سولوشن سنو اور وہ جو دل کرتا ہے اپلائی کرو, وہ نہیں. یس.
ایون کہ جو ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے اس میں جو پارٹ تھا سبلنگس والا, اس میں بھی اکثر فیملیز میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی ایشو ہو گیا ہے تو وہ سبلنگ بھی بیٹھ کے ڈسکس نہیں کرے. وہ جب بیٹھ کے نہیں ڈسکس کریں گے تو وہ سولوشنز نہیں لائیں گے. جب سولوشنز نہیں آئیں گے تو اس پہ کام نہیں ہو سکے گا, بیکاز ہر کوئی اپنے آپ کو وکٹمائز کر رہا ہے. اینڈ دے مائٹ بی اے وکٹم, ہو بھی سکتا ہے, بٹ آخر کچھ تو کرنا ہے نا. سو فرسٹ اسٹیپ از کہ آپ سب بیٹھ کے کمیونیکیٹ کرو, اس پرابلم کے بارے میں بات کرو, ایک دوسرے کی سنو, اینڈ دین آپ سولوشن نکالیں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کا معاملہ گھر کے اندر ہی آپس میں سالو ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. تو لائک ایسا ہے نا کہ اب کچھ ٹپس ہوتی ہیں لائک اسلامک پیرنٹنگ کے حوالے سے ہم کچھ ادھر بات کرنا چاہیں گے کہ لوگ کرنا تو چاہتے ہیں اسلام کے مطابق تربیت اور ساری اپ برنگنگ, بٹ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ان کو اسٹارٹ کدھر سے کرنا ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے. سو پہلی چیز تو یہ میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو نہیں پتہ, لائک جیسے کہ یہ چیز ہے کہ آپ کو ایگزامپل سیٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کو ان کو بولنا نہیں پڑتا کہ یہ کرو, تم یہ کرو, ایسے کرو, آپ کو خود کر کے دکھانا پڑتا ہے. بچے کاپی کرتے ہیں آپ کو. بالکل وہ کاپی کریں گے. اگر آپ کچھ بھی کرو گے, فار ایگزامپل آپ فون یوز کر رہے ہو نا, بچے فون کیوں زیادہ انٹرسٹ لے رہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ بڑے جو فون لیتے وہ کام ہو جاتے ہیں, جو انٹرسٹ سارا فون کے اندر, تو وہی چیز وہ بچے بھی کر رہے ہیں. اینڈ آج کے دور میں ہر بچے کے پاس فون ہے, ہر بچے کے پاس, اینڈ یہ وہ چیز ہے جہاں سے بچہ لائک ٹریک سے ہٹنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پیرنٹس ان کو سکھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں یا دے رہے ہیں, بچے مانگ رہے ہیں اور بچے وہ چیز خود کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں, ہم لوگ کے گھر میں ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی ہوئی ہے کہ یو آر سپوز ٹو بی اے اسٹرانگ, ایموشنلی اسٹرانگ, اور ہر طریقے سے آؤٹ گوئنگ اور ہر چیز, بیکاز ہم نے فادر کو دیکھا ہے, بیکاز ہی از لائک دس. سارے بچے اس طرح سے, کوئی بھی باہر اگر جاتا ہے وہ بات کر سکتا ہے, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے, وہ اگر غلطی ہے تو اس کو مانے گا بھی صحیح, اور جو رائٹ چیز ہے اس کے لیے اسٹینڈ کرے گا, چاہے سارا کراؤڈ بھی بیٹھ جائے. آئی ایم ایبل ٹو, الحمد للہ میں کراؤڈ میں اسٹینڈ آؤٹ کر کے میں بول سکتی ہوں کیونکہ دس تھنگ از رانگ. وائی؟ بیکاز آئی ہیو سین. مجھے کبھی میرے امی ابو نے بیٹھ کے نہیں بتایا کہ بیٹا یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, کبھی بھی نہیں بتایا. وہ کرتے ہیں ایک چیز آپ کے پیرنٹس, آپ وہ کاپی کرتے ہو. سو یو, آپ پوری آپ کی پرسنالٹی اور سب کچھ ہے وہ آپ ان سے لیتے ہو. ڈفرینٹ ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں ہر چیز, بٹ یہ چیز کنفرم ہے ہمیں کہ بچے پیرنٹس کو کاپی کرتے ہیں. سو بیفور یو ہیو اے چائلڈ, ایون بیفور آپ شادی کرنے سے بھی پہلے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آر یو ریڈی, کیا آپ نے اپنے آپ پہ اتنا کام کر لیا ہے, اینڈ دین یو شوڈ, پھر آپ کو اس میں جانا چاہیے. پہلی چیز تو یہ کہ ان کو لائک پیرنٹس کو خود, پہلی چیز تو ہے کہ ایگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی. پھر اس کے بعد یہ چیز ہے کہ آپ کو لائک میں نے بہت یہ چیز دیکھی ہے کہ اسکول گوئنگ بچے ہیں, ان کو وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ میں آپ کے لنچ باکس میں یہ ڈال رہی ہوں, یا آپ نے ختم کرنا, کسی کو نہیں دینا. لائک وہ ایسا گھر ہے نا اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی, یہ پانی کسی کو نہیں دینا, اپنی چیز کسی کو نہیں دینا, اپنی بکس کسی کو نہیں دینا, اپنا بیگ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دینا. تو یہ ایک آپ کی, آپ ان میں نیگیٹو چیز ڈال رہے ہو ابھی سے, یہ آپ ابھی سے ڈال رہے ہو. اور بالکل, اینڈ دین وہ بچہ سیلفش ہر معاملے میں ہوگا. وہ بچہ ایسی چیزوں میں بھی سیلفش ہوگا جہاں اس کو نہیں ہونا چاہیے. سو اس ایج میں اس ٹائپ کی بات کرنا, فار ایگزامپل اگر وہ بچہ اپنا لنچ شیئر کرتا ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, اینڈ دین اس میں وہ شیئرنگ والی چیز آ جائے گی جو کہ کل ہیلپ فل ہوگی. وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئرنگ کرے گا, وہ کل ہر جگہ شیئرنگ کرے گا. وہ یہ ایک اچھی چیز ہے, بٹ یہ ہم نے دیکھا ہے ہر جگہ یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے وہ نہیں کرنا. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو پہلے ہی سکھا دیں. لائک 5 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے جب آپ جو بھی سکھاؤ گے وہ پوری زندگی تک رہتا ہے, بچے پہ, پرسن پہ اس کا اثر رہتا ہے. تو 5 سال کی عمر تک ہی اسے پوری وہ چیزیں سکھا دینی چاہیے, کیونکہ اسٹارٹ میں آبویسلی اب فار ایگزامپل کسی کی اولاد ہے, اس کو پورا انویسٹ کرنا پڑے گا نا اس پہ, اس کو پوری محنت کرنی پڑے گی اس پہ کہ 5 سال چلو میں سیلف لیسلی اس پر سارا فوکس کرتی ہوں, 5 سال کے بعد مجھے اس کا رزلٹ پوری زندگی ملے گا. ایسے, اور 5 سال کے بعد 7 سال کے بعد وہ چیزیں خود کرنا شروع کرے گا. ابھی وہ آپ کی سن رہا ہے,
بعد میں وہ سنتے بھی نہیں ہیں, وہ صرف آپ کو دیکھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں چاہے آپ کچھ بھی کہو. اور میری ایک فرینڈ ہے, اس کے چاچو نے یہ بات کہی تھی ان بچوں سے کہ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جب آپ اولاد پیدا کرتے ہو نا, تو اولاد کی تربیت کرنا آپ کا کام ہوتا ہے جب تک وہ بڑے ہوتے ہیں. ان کے لیے سب کچھ کرو, بٹ ان سے کبھی ایکسپیکٹ مت کرو کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے. اگر وہ کچھ کر دیں تو 100 بسم اللہ, آپ خوش ہو جاؤ. لیکن اگر وہ کچھ نہیں کر رہے تو آپ کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کرنا کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے. آئی تھنک اگر اس اسٹیج میں, جس اسٹیج میں بچہ آپ کی سنتا ہے, آپ کو دیکھتا ہے, آپ کو میمک کرتا ہے, اس اسٹیج میں اگر آپ بچے کو خدا کا خوف اور دینی تعلیم دیتے ہیں نا, تو پھر آپ بے فکر ہو جائیں. وہ خود آپ کے حقوق اور اپنے حقوق کا خیال رکھے گا. بالکل. تو اس کے بعد تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ نے صحیح طریقے سے وہ کی ہے. اگین کچھ لوگ بہت خیال بھی رکھتے ہیں, اسٹل اولاد ان کی جو ہے بہت ریبیلیس ہوتی ہے. آئی تھنک وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور پیرنٹس کو پیشنس دے. یہ چیز بہت ضروری ہے آئی گیس لڑکیوں کے لیے, کہ ان کو اسٹرانگ بنانا بچپن سے ہی ضروری ہے. اور ان کو سکھانا کہ واٹ از گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ. ٹرو. بہت ایسا ہوتا ہے آئی گیس, ہر دوسرے گھر میں ایسی حرکت ہے, ایسا کام ہے کہ بچوں کے ساتھ ہریسمنٹ ہوئی ہے یا کچھ بھی ایسا. سو ہر کوئی اس چیز سے اوور کم نہیں ہو سکتا. ہر بچہ نہیں ہو سکتا, ہر بچے کی لائف میں ایسا فیز نہیں, یا کوئی بھی ایسا پرسن نہیں آ سکتا جو اس کو پراپرلی اس ٹراما سے نکالے. تو اولاد کو والدین کو ہی اس ایج میں سکھانا پڑتا ہے کہ والدین اس کو سکھائیں کہ کیا لائک ایک گڈ ٹچ کیا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہے. آپ اسی وقت ایکشن لو, آپ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا بھی آپ اسٹینڈ لو, مجھے بتاؤ. ایک ریلیشن شپ بنانا پڑتا ہے ایسا, اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پروٹیکٹ کب تک کریں گے. آپ کو اس کی پرسنالٹی کے اندر, آپ کو اس کی تربیت میں اور ہر چیز میں یہ چیز بتانی ہے کہ رائٹ چیز کیا ہے اور رانگ چیز کیا ہے, اور جو چیز غلط ہے اس کے لیے اسٹینڈ کیسے لینا ہے. وہ یہ ہوگا جب آپ کے گھر میں کسی قسم کا ایشو ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کچھ غلط ہے تو کس طرح سے کھڑے ہو کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ دیکھتے, بچہ دیکھتا ہے کہ ہمارے گھر میں جب کچھ اچھی ہوتی ہے تو کس طرح سے ہمارے پیرنٹس اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اینڈ دین یہ جو سارے معاملات ہیں وہ خود ہی فکس ہو جاتے ہیں. آئی تھنک میرے مطابق آئی تھنک بیس یہی ہے کہ آپ کو پتہ اسٹارٹ سے ہی بچے کو سمجھانا چاہیے کہ غلط بات کے کیا ریئیکشن دینا ہے اور اچھی بات ہے کیا ریئیکشن دینا ہے. کیسے ان دونوں کے ریئیکشن امپورٹنٹ ہیں اور وہ دینے ہیں, خاموش نہیں رہنا. وہ تب ہوگا جب آپ کے بچے دیکھیں گے کہ پیرنٹس اپنے ریلیشن شپ میں اور باقیوں کے ساتھ یہی کہہ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک جس نے اسٹینڈ لیا ہے یا وہ سوچ رہے ہیں اسٹینڈ لینے کے لیے, میں انہیں کہنا چاہوں گی کہ لائک آپ اسٹینڈ لے لو. یس. آپ کے چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں, آپ کی چھوٹی بہنیں بھی ہیں. آپ کو ان کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے کہ بھائی تمہاری بڑی بہن یا بھائی ڈرتا نہیں تھا کسی سے. اور یہ چیز ان کو آتی ہے ماں باپ کی طرف سے, باپ کی طرف سے اسپیشلی, کیونکہ باپ جب ان کو سکھاتے ہیں کہ میں زندگی میں کسی سے نہیں ڈرا, میں نے تمہیں حلال کی کمائی کھلائی ہے, میں نے کسی سے لے کے نہیں کھلایا, میں نے تمہیں اپنے اون پر بڑا کیا اور میں نہیں چاہتا کہ تم زندگی میں کسی سے ڈرو. سو یہ ایک بچہ بے خوف ہو جاتا ہے کہ وہ اگر اچھے کے لیے اسٹینڈ لے گا, کچھ نہ ہو اس کے والد ضرور اس کی سائڈ ہوں گے, کاز اس کی اپ برنگنگ ایسی ہوئی ہے کہ وہ بہت اسٹرانگ ہے پیچھے سے. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر اگر بچہ اسٹینڈ لے بھی لے تو والدین وہاں کمزور پڑ جاتے ہیں, کاز ان کی ایک ایج ہو جاتی ہے اور وہ میٹر ہی ہے. تو ایسا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس تھوڑے انڈیسائسو ہوتے ہیں اور بہت ڈرتے ہیں اور بہت ان کو نہیں پتہ ہوتا غلط بات پہ کس طرح سے اسٹینڈ لینا ہے, تو ان کے بچے نہ چاہتے ہوئے بھی وہی کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ڈیسیژن لینا بٹ وہ نہیں لے سکتے, تو ان کو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. بالکل. جب ان کو یہ اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے اور اس کو اس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے بیکاز اب انہیں دنیا دیکھ لی ہے, اب ان کو پتہ ہے, دین ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جسٹ بیکاز انہوں نے اپنے پیرنٹس کو اس طرح سے دیکھا نہیں ہے. ہاں, اور پیرنٹس کا یہ ماننا کہ لائک ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے, ہمیں پوری زندگی لائک بچوں کو نکلنے نہیں دینا باہر. فار ایگزامپل فیمیلس ہیں, ان کو باہر مت جانے دو, یہ مت کرو. آپ نے پوری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے چلے جانا ہے یا اس نے چلے جانا ہے, یا اس کو پتہ نہیں کیا کیا لائف میں فیس کرنا پڑے گا. اسٹرانگ تو بنائیں کل کو وہ کچھ بھی فیس کر سکے, کچھ بھی. تو اس چیز میں مجھے لگتا ہے پیرنٹس کو ہونا چاہیے کہ بھائی چھوڑ دو بچوں کو, کھلی آزادی دے دو.
लिमिट्स बता दो, आप उनको सिखा दो ना. आप जब सिखाने का टाइम है उसमें आप उनको राइट एंड रॉन्ग बता दो, उसके बाद छोड़ दो. बिकॉज कब तक आप उनको प्रोटेक्ट करके और उनको रिस्ट्रिक्ट करके इन सब चीज़ों से कब तक रख सकते हो. हमारा उनकी किसी की लाइफ का नहीं पता, और उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं जो आपने कभी फेस ही नहीं की, वो उनको कब टैकल करेंगे. बिल्कुल. देयर इज़ अ सेइंग, एक कहावत है कि इंसान ठोकर खा के ही ठाकर बनता है. सो इंसान, मतलब अगर आप बच्चे को बहुत सिखा रहे हो, हर चीज़ बता रहे हो, तब भी वो उस तरह नहीं सीख सकता जब तक वो खुद ना गुजरे उस चीज़ से. वही जो बात हम लोग कह रहे थे कि जो कुछ लोगों के घर पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं और वो एक्सपीरियंसेस लेके जब आगे चलते हैं तो किस तरह के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, ये उनमें से भी एक है. बिल्कुल. इसके अलावा मैं एग्जांपल दे रही थी किसी की. फॉर एग्जांपल, एक है किसी इंसान के साथ, मेरी सर्कल में एक है जिनके साथ ऐसा हुआ. लाइक उन्होंने स्टैंड लिया एक फैमिली प्रॉब्लम के लिए, जो कि एक प्रॉब्लम थी, लाइक सबकी नज़र में नहीं थी, बट वो एक बड़ी प्रॉब्लम थी. उस प्रॉब्लम को टाइम गुजर गया, बट उन्होंने स्टैंड अभी लिया, तो उनको उनके वालिदैन भी उनके ख़िलाफ़ हो गए, उनकी फैमिली भी उनके ख़िलाफ़ हो गई, और जिनके लाइक खिलाफ लिया था, जिनके ख़िलाफ़ स्टैंड लिया था, वो भी उनके खिलाफ ऑब्वियसली हो गए. तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने स्टैंड ले लिया तो उस पर साबित कदम रहो, पीछे नहीं हटना, और माफ़ी मांगना तो बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल. और इस तरह की मेरे पास एक एग्जांपल थी जिसके मेरी फ्रेंड की कज़न की किसी जगह शादी हो रही थी एंड शी डिडंट वांट टू गेट मैरिड वहाँ पे, एंड देन उसकी पूरी फैमिली उस लड़की को फोर्स करी थी कि आपको यहाँ शादी करनी होगी, बट वो लड़की नहीं करना चाही थी. लेकिन उस लड़की को स्टैंड नहीं लेना आता था, उसको नहीं पता था मैंने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करना है, उसको नहीं समझ आ रही थी कि मैंने, मे बी बिकॉज शी वॉज इमोशनल उस टाइम पे. सो उसकी कज़न ने उसके लिए स्टैंड लिया कि ठीक है, तुम्हारे से नहीं हो रहा, मैं करूँगी. उससे फ़ाइट किया, सबसे बात की, डिस्कशन की कि देखिए इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए. इवेंचुअली उसका वहाँ पे रिश्ता नहीं हुआ. एंड देन जब पेरेंट्स ने उस लड़की पे प्रेशर डाला कि तुमने क्यों नहीं किया वहाँ पे रिश्ता, तो उसने कहा कि मैं तो करना चाह रही थी बट मेरी कज़न ने इस तरह से बीच में आके इशू किया. बिल्कुल बिल्कुल. आप जिसके लिए स्टैंड ले रहे हो वो भी एक मोमेंट पे जाके इनकार हो जाता है. ये चीज़ इतनी ज़्यादा आपको डिसहार्ट करती है, बट एट द एंड ऑफ द डे, यस, एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है आपने अल्लाह की रज़ा के लिए किया था, एक इंसान को बचाने के लिए किया था, एक इंसान को मुश्किल में देखते हुए उसकी परेशानी रिजॉल्व करने के लिए किया था. देन फाइन, अगर उसको नहीं, जिसको भी नहीं, उस टाइम पे तो वो मांग रही थी ना हेल्प. उसकी उस टाइम पे तो एज अ मुस्लिम वुमेन आपका बनता था उसके लिए स्टैंड लेना, चाहे वो आपकी बहन नहीं है, चाहे वो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो. एंड देन उस लड़की के लिए बेशक प्रॉब्लम्स हो गई, उसके पेरेंट्स ने भी उसको प्रॉब्लम इसके लिए क्रिएट किए, उसके जो जिसके लिए स्टैंड लिया था उसके पेरेंट्स ने भी उसके लिए प्रॉब्लम की, इवन जिसके लिए स्टैंड लिया था वो खुद उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है. बट एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू नो कि मुझे राइट के लिए स्टैंड लेना है डिस्पाइट एवरीथिंग, तो फिर आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना. और मुझे लगता है स्टैंड सिर्फ बहुत कम लोग स्टैंड ले सकते हैं. और दूसरा, इस गिल्ट में रहना कि उस टाइम पे उसकी इस तरह से मदद नहीं की थी, वो ज़्यादा मुश्किल है. बिल्कुल. अगर आपका प्योर हार्ट है ना एंड आपको लोगों के लिए एम्पैथी है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा उस गिल्ट में रहना. बिल्कुल बिल्कुल. और मुझे लगता है कि स्टैंड सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो. ऐसा ही है, जैसे किसी को पता हो कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ सपोर्टिव होंगे, मेरे साथ वो मुझे मेरा कुछ नहीं भी रहता तो वो एटलीस्ट मेरे साथ ही होंगे. सब अगर मेरे से ख़त्म कर लेते मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही होंगे, एंड तब वो लोग स्टैंड ले सकते हैं. मैं कहूँगी ये चीज़ कि अगर आप लोगों ने स्टैंड लेना है और आप घर के बड़े हो तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आपको अपने बहन भाइयों के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना. चाहे आप बहुत टूट रहे हो, चाहे आप बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं है, आपको किसी से बात नहीं करनी. ऑब्वियसली होता है स्टैंड लेने के बाद चीज़ें बहुत बदल जाती है, 360 डिग्रीज पर आपकी लाइफ चेंज हो जाती है. बिकॉज आप पहले जो लोग आपकी तरफ थे वो लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं. सो वो एक चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है और वो बहुत हर्ट करती है आपको. मैं यही कहूँगी कि आपने अगर स्टैंड लिया है, आपने अपनी बहन के लिए लिया है या भाई के लिए लिया है या किसी के लिए भी लिया है, तो आप उस पर कायम रहो, ताकि उस जो जिसके लिए आपने स्टैंड लिया उसको लाइफ टाइम ये लेसन मिले कि जब वो इतनी मुश्किलात के बावजूद कमज़ोर नहीं हुई तो मैं क्यों हो सकती हूँ. तो मेरी टिप उनके लिए यही होगी कि लाइक वो लोग कमज़ोर ना पड़ें किसी के लिए भी. अगर वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, लाइक उनका
دل ٹوٹ رہا ہے, ہارٹ بریک ہو رہا ہے, یا ان کو پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں, وہ خود اپنی پرابلم فیس کریں اور اپنے بہن بھائیوں کے سامنے تو بالکل بھی ویک نہ ہوں, بالکل بھی. کیونکہ اگر آپ اس ٹائم ویک ہو گئے اور بعد میں اسٹرانگ ہو گئے تو یہ ٹائم ان کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ انہوں نے چاہے اچھے کے لیے اسٹینڈ لیا تھا, چاہے صحیح کے لیے لیا تھا, بٹ وہ اسٹرانگ نہیں تھے اتنے. بالکل. بٹ اس مومنٹ پہ بھی آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے اسٹرانگ ہوتے ہوئے اپنے سبلنگس کے لیے اسٹینڈ لیتے ہوئے ان سے کمیونیکیٹ کریں, اپنی ٹرو فیلنگس بتائیں. اسٹرانگ ہونے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو نہ بتائیں کہ آپ کے لیے یہ چیز مشکل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کتنا بتانا ہے کتنا نہیں بتانا, بٹ اسٹل ان کو یہ بھی بتائیں کہ ان کو اپنے ایموشنز ایکسپریس کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. سو آئی تھنک میں یہی چیز کہوں گی کہ والدین کا اپنی اولاد کو سکھانا کہ برائی برائی ہے, سو کر کے اگر وہ اچھے لباس میں بھی آ گئی, برائی ہے تو وہ برائی ہے اور اس کے خلاف اسٹینڈ لینا پڑے گا. تو حدیث میں بھی ہے نا کہ اگر برائی ہے تو اس کو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو. اگر آپ ایسے عہدے پہ ہو جہاں پر آپ بظاہر روک سکتے ہو تو وہاں پر روکو. پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں ہو رہا وہاں پر بھی کنٹرول, پھر ٹھیک ہے خود میں برا جان لو, زبان سے برا کہہ لو. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پاور دی ہے کہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کو روکیں. اور اگر نہیں روکا تو پھر آبویسلی پھر امر بالمعروف نہیں انل منکر, اس کا تو حکم ہے. اور پھر اگر آپ نہیں کر رہے ہو تو پھر آبویسلی آپ کا اس میں لاس ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اوور ویڈیو. Do comment, like, share and subscribe our channel.